ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ناپاک ہو گئی، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز پاک ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کا اثر اگر کسی چیز پر آ جائے تو وہ چیز ناپاک ہے، نجاست کا اثر اس چیز سے دور ہو جائے تو وہ ناپاک ہے۔ اثر کیا ہے نجاست کا؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے رنگ، اسمیل یا اس کا ٹیسٹ۔ آپ نے مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ میں جو نا وہ ذائقہ آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پانی کا ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا، بعد میں کچھ دنوں بعد تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی گٹر کا پانی مل گیا تھا۔ تو اب ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں نہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات نہ اس کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ذائقہ نہیں بدلا ہوتا، اسمیل آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور کبھی کبھی رنگ بدل جاتا ہے، ذائقے اور اسمیل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 3 نجاستوں کے اثر ہوتے ہیں۔ اگر یہ نجاستوں کا اثر کسی پر لگ جائے تو اب اس صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ چیز ناپاک ہے، اور اگر یہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ اسمیل ہو جاتی ہے، تو وہ اسمیل اگر نہ جا رہی ہو، صابن سے ہم نے ہاتھ دھو لیا، پھر بھی کیا ہمارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں چونکہ نجاست کا اثر ابھی باقی ہے اور اسمیل دور کرنا کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا حکم دیں گے کہ بھئی یہ اسمیل دور کرنی پڑے گی ورنہ ہاتھ پاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ بس ایک بنیادی کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے ذہن میں ہمیں یہ بنیادی کانسیپٹ رکھنا ہوگا کہ اگر نجاست سے ہمارا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو چیز پاک ہے، اور اثر آ جائے تو پھر ناپاک ہے۔ اسی کی بنیاد پر بہت سارے معاملات چلتے ہیں آگے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ قالین وغیرہ میں بعض اوقات گھر پر جو ہے نا وہ بچے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، اب وہ قالین سوکھ گیا تو صرف سوکھنے سے تو پاک نہیں ہوگا کیونکہ نجاست کا اثر وہاں پہ بھی باقی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص گیلے پاؤں لے کر اس قالین پر چل گیا، پاؤں گیلے تھے اور نجاست والی جگہ پر وہ چلنا شروع ہو گیا، اس مقام پر اس کا پاؤں پڑ گیا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کا پاؤں پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو بنیادی طور پر وہی اصول دیکھا جائے گا کہ اگر اس گیلے پن کی وجہ سے وہ بچے نے جو پیشاب کیا تھا اس کا اثر اس کے پاؤں میں منتقل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ پاؤں ناپاک ہے، اور اگر اثر منتقل نہیں ہوا تو پاؤں پھر بھی پاک قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا۔